अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में हिकमत रमज़ान में ख़ास तौर से आपका खैर मकदम है, इस उम्मीद के साथ कि आज की नशिस्त, आज की बज़म आपके लिए खैर लेकर आएगी, हिकमतों के अब्वाब खोलेगी और साथ साथ आप उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बहुत सारी बातें आज करने को हैं, रोयत हलाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ कराने का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। आज की ये बज़म इतनी खूबसूरत है कि जिसकी कोई मिसाल, कोई नज़ीर नज़र नहीं आती है। गोया कि इस नौयत की तमाम ही बज़म और सारी महफिल जिनका इनकाद हमने किया पे दर पे आप देखते आए हैं, मगर आज की मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि हमें इत्मीनान है, हर कोई रिप्रेजेंट भी कर रहा है मसालिक को, और ख़ास तौर से जो बुनियादी चीज़ है उस पर बात होगी जिससे एक इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी निकलेगा। आज की हमारी महफिल में सबसे पहले जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं फ़कीदुल मिसाल हैं, सफ़ीर अदब व शाइस्तगी हैं, और इससे पहले भी हमारी बज़म में आ चुके हैं, हमारी रहनुमाई कर चुके हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? हमारे आज के दूसरे मेहमान इंतहाई शफीक हैं, और जब भी गुफ्तगू करते हैं ऐसा लगता है महफिल के दास शख्सियत आप ही हैं, और आपसे ख़ास उनसियत भी है, हमेशा हमारे लिए मामलात को आसान कर देते हैं। कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? वैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ, बाकी जज़ाकल्लाह, मोहब्बत है आपकी, हुस्न ज़न रखते हैं, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आज आप आए, आपका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर से भी, और वैसे भी हमारे साथ जो आप रहे, सफ़र जारी व सारी रहे। तीसरे आज के हमारे मेहमान बहुत ही फेवरेट हैं, नौजवानों के ख़ास तौर से बहुत पसंद करते हैं आपको, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से पेचीदा मसाइल को आसान करते हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ की है, सफ़ीर हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, हक्का की तारीफ़ के लिए और हक्का की सना के लिए आप कष्ट व कष्ट में रहते हैं। साथ साथ ये कि हमारे साथ सहरी के इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज? खैर मकदम है आपका ख़ास तौर से भी। आज के हमारे चौथे मेहमान, मुझे बहुत खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि आज पहली मरतबा हमारी बज़म में शरीक हुए। उस्ताद भी हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, साइंस से भी दिलचस्पी है, और दीन के उन उलूम से आपकी वाबस्तगी है जिनसे होने का हक़ भी है। हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आज मुफ्ती फैसल जापान वाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैर मकदम है आपका। बूझो तो जाने का आगाज़ करते हैं। मैं आज आपको बताना भूल गया कि आज हमारे पास अब्दुल सत्तार भी हैं और आबिदा परवीन भी हैं। ये दोनों पार्टिसिपेंट हैं, और आज बूझो तो जाने में शख्सियत का इदराक ये करेंगे। 10 सवालात ही हमसे पूछेंगे, हम इनको हाँ या ना में जवाब देंगे। आपका वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। हमें तो शख्सियत बताइए। ख्याल रखिएगा, उनको ना दिखाएं। जवाब अभी अभी हमारे पास आए हैं, और हम आपके सवाल के मुंतज़िर हैं, क्योंकि कुछ सवालात तो ऐसे हैं जो आप हतमन पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे। वक्त बहुत कम होगा आज हमने उलमा से बहुत कुछ सीखना है, इसलिए ज़रा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में जो बूझी गई शख्सियत है, क्या वो मर्द हैं? क्या वो मर्द हैं अल्लामा साहब? जी 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 हाँ, नाम यस। और क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? कारी साहब, नहीं नहीं, वो अशरा मुबशरा में से नहीं है। अहले बैत में से हैं? मुफ्ती साहब, नहीं नहीं, वो अहले बैत में से भी नहीं है। माशाल्लाह, 3 सवाल पूछे गए। इम्तिहान वो अंसार हमारा में है से और हैं? इनाम उनको मिलता है। आपका इम्तिहान क्यों? जी, आपने क्या सवाल पूछा मोहतरमा? क्या वो अंसार में से हैं? क्या वो अंसार में से हैं? मुफ्ती फैसल साहब, सवाल ये है क्या वो अंसार में से हैं। अच्छा, ये आप मुशावरत कर रहे हैं ना आपस में, ऐसा तो नहीं है कि इजाफी सवाल पूछ लेंगे? अच्छा, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। सवाल पूछा गया क्या वो अंसार में से हैं, तो इसका जवाब नहीं है, वो अंसार में से तो नहीं है। महाजिर जी, ये एक अलग सवाल है, अगर ये पूछेंगे तो हम इसमें उनको बताएंगे। अंसार में से नहीं है। सही। क्या वो शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से हैं? मोहतरमा, जब आपने कहा अहले बैत तो हमने आपको उसका जवाब दे दिया, मगर चूंकि आपने 5वां सवाल पूछा है तो हम इसका जवाब देंगे कि नहीं, क्योंकि अहले बैत में के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार थे, तो मैं वो पूछना चाहती अच्छा अच्छा अच्छा, कौन थे? जैसे कि हूँ। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अहले बैत में नहीं थे वो। नहीं, के लड़के
صحیح उनके बेटे। میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ شاید پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پہلے آپ بنی ہاشم کہنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ. جی چلیں اس کا جواب بھی نہ ہے. ٹھیک. کیا لگتا ہے قاری صاحب آج کی ٹیم میں جام ہے, دمخم ہے؟ سوال سے لگتا ہے سوال سے لگتا کہ اچھا ہے. اچھا. کل اور پرسوں سے بہت بہتر. کل مفتی صاحب جانتے ہیں حضرت امام حسن کی شخصیت تھی ہمارے ذہنوں میں, اور اتنے ہنٹ دیے, بلکہ اتنی ایک میں تو مفتی صاحب نے نام ہی بتا دیا, پھر بھی نہیں پہنچ سکے. وہ کوئی خوارج میں سے ہو. قاری صاحب کسی یہ نے پہلی پوچھی نا, گرو نے اپنے چیلے سے کہا کہ پہلی پوچھ اگر جواب نہیں آیا تو تیری خیر نہیں ہے. تو بیچارہ سوچ کے صحیح. اس نے کہا کہ بہت آسان سی پوچھوں تاکہ سیٹھ کو جواب آ جائے ورنہ میری ٹھکائی لگائے گا. تو کہنے لگا کہ ایک جانور ہے, پونچھ گھمیندی ہے, میاؤں میاؤں کرندی ہے, اور اکثر چولہے کے گرد گھومتی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مرغا. تو اب اس کو خیال ہوا کہ یار یہ تو میری ٹھکائی لگے گی جواب, مگر میں کہوں گا. تو کہتے ہیں یہ استاد یہ کسی نے بتایا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا ہے. جی اگلا سوال کیا پوچھیں گے؟ عبدالستار اور عابدہ پروین ہمارے درمیان موجود ہیں اور مقابلہ اچھا ہے, توقعات ہماری بڑھ گئی ہیں آپ کے ساتھ. کیا بوجھی گئی شخصیت اسلام لانے میں اولین میں سے ہے؟ اوائل اسلام, یہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان چند افراد میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لے آئے, تو اس کا جواب ہے ہاں. ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جس ترتیب کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ پا جائیں گے شخصیات کو, اور ترتیب آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہم نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ جو حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں, وہ آ سکتے ہیں. اچھا لگے گا, فیملی کے ساتھ آئیں گے, دوست احباب کے ساتھ آئیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ جیت کے جائیں گے. یہاں آنے والا یا تو جیت کے جاتا ہے یا سیکھ کے جاتا ہے. 7واں سوال ہے, 7واں سوال آپ پوچھیں گے اب. کیا بوجھی کی شخصیت محدثین میں سے ہے؟ قاری صاحب کیا بوجھی بھی شخصیت محدثین میں سے ہے؟ کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. کیا بوجھی کی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی حفاظت کرنے والے تھے؟ جی ہاں. یہ ایک خوبصورت سوال آپ نے رکھا ہے. کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ویسے, کیا ذہن؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی حفاظت کرنے والا متعدد شخصیات ہیں اس میں تو نہیں, متعدد نہیں, ایک سلیکٹو بھی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے تو ان کے لیے وہ پانی گرم کرتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ نالین مبارکہ کی حفاظت بھی کرتے تھے, تو اسی لیے میں نے پوچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال ہم نے متعدد شخصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو جواب کہا ہے, کہہ سکتے ہیں ہاں. یہ جو اعمال جن کا آپ نے ذکر کیا یہ شخصیات ہیں ان میں شامل. مشکل تو نہیں ہو رہا آج آپ لوگ ویسے دیکھتے رہتے ہوں گے یہ پروگرام, بوجھو تو جانے. نصیب کی بات ہے, اور آپ کی خوش نصیبی ہے, خوش بختی ہے کہ آج اتنے بڑے علماء کرام کے درمیان آپ کھڑے ہوئے ہیں. میں تشریف رکھ کے تو نہیں کہہ سکتا, اور بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے. ہاں یہ بہت بڑا مقام ہے, کیونکہ ہم نے انہیں کبھی ایسے سامنے سے نہیں دیکھا. سامنے سے تو ابھی بھی آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں. نہیں, پھر بھی دیکھتا تو ہے. کنارے سے دیکھ رہی ہے, مگر یہ بڑی سعادت ہے, بڑی سعادت ہے. اور ہم نے یہ ممکن بنایا ہے, اور یہ علماء کرام کا فیض ہے, آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ گفتگو ہے اور یہ آپ طلباء کو لے آئیں, مگر یہ فیض ہے, یہ ان کی خاص شفقت ہے ہمارے اوپر. جی ہمارے سر کہتے ہیں کہ نا اگر آپ کسی شخصیت سے ملیں تو یہ آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ بظاہر ان سے ملیں. ہاں ماشاء اللہ سر, اچھا کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے عزت دو, اگر وہ بدلے میں عزت دے گا تو یقیناً وہ اعلیٰ ظرف ہے.
खुद को इज्जत दार समझेगा और तुम्हें हकीर समझेगा तो कमज़र्फ है। तो इज्जत देते रहें, यही सिलसिला आपने असातिज़ा का यहाँ पे जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा, खुशी की बात है। क्या सवाल पूछेंगे? 8वां सवाल। वैसे अल्लामा साहब आपस की बात है, अंदाजे क्या कहते हैं, रमज़ान कितने दिनों पे मुश्तमिल होगा, ईद कब होगी? जो आसार बताते हैं, यानी तहकीकात की रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ कि शायद 5 को चांद नज़र आ जाए, 5 की ईद हो जाए शायद। अच्छा, 5 की ईद हो जाए। बाकी ज़ाहिर है देखने पर है, लेकिन लगता ही है। मुफ्ती साहब, ऐसा देखा गया है लोग रमज़ान की रातों तक तो इबादत करते हैं, लैलतुल जायज़ा को भी नहीं उसको इम्पोर्टेंस देते, और फिर शावाल की जो पहली होती है उसमें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, ऐसा है? वो ईद की रात होती है। हाँ। इनमें लैलतुल जायज़ा जो है ना, इसके बारे में सही रिवायत कोई भी नहीं है। अच्छा, इसलिए बहुत से उलमा इसके कायल नहीं है। अच्छा, ये वजह है। लेकिन एक तबका है जो इसका कायल भी है। तो सही सही, इसीलिए रिवाज में नहीं आई है। रिवाज में नहीं आई है। वैसे शावाल की किसी ने आज तक फजीलत मुझ तक नहीं पहुंची है, होगी यकीनन, मुमकिन है। अशूर हज में से, हज के महीनों में से सही है। शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। परवरदिगार ने कितनी नेमतें दी यकुम हैं। शवाल को तो आप कह सकते हैं, उसकी फजीलत देते हैं। यकुम शवाल के हिसाब से अगर थोड़ा सा बयान फरमा दें। नहीं, यही कि ईद जो हमारे लिए रखी वो असल में मजदूरी देने का दिन है। जो पूरा महीना हम रमज़ान की जो रोज़े रख के नवाफिल इबादत करके मैदान में जब हम जमा होते हैं तो गोया हम अपने रब से उस मेहनत की मजदूरी तलब कर रहे हैं। और ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्ते, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है जी, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ये बंदे यहाँ क्यों जमा हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, ये तेरे ज़िक्र अज़कार के लिए और सवाल के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। तो वो मज़दूरी का दिन है, तो बड़ी ख़ास ज़ाहिर बात है। जैसे मज़दूर को शाम के टाइम पे 5 बजे खुशी होती है ना, छुट्टी होती है और सेठ बुलाता आ जाओ भी, तो फिर उनको मजदूरी देता है, वो खुशी का वक्त होता है। सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी, सवाल पूछें। तो क्या वो इस्लाम कबूल करने वाले छठे मुसलमान थे? ये तादाद इसका तायुन ना करें, छठे थे, 5वें थे, ये बड़ा क्लोज क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तरतीब भी ना, फिर इसमें भी एक बहस है, 5वां और छठा होना। मैं आपको एक हिंट देता हूं, छठा और 5वें से बाहर आ जाए, टॉप 10 में है। ये जो शुरू का अशरा है ना, इन 10 अफराद में से। हिंट हो गया आपको। अच्छा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, एक बात कारी साहब ने बड़ी एक प्यारे अंदाज में कही है, अल्लाह ताला जानता सब है, पूछता है। हजरत मूसा से पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जानता तो वो है, ये अदा क्या है? देखें, जिसको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो वो बात करता भी है, बात को तूल भी देता है। सही। मूसा अलैहिस्सलाम पर एक जलाल था, क्योंकि पहली दफ़ा अल्लाह ताला से मुलाकात हो रही है। वो आग लेने के लिए गए हैं और आवाज़ आती है अना रब्बुक, मैं तेरा खुदा, मैं तेरा रब हूँ, तेरा माबूद हूँ। तो ऐसे मौके पे डायरेक्ट अगर आप किसी को काम दे देंगे कि ए मूसा, तू मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा पैगम्बर है, जाओ फ़िरौन के पास, सही है, तो हज़रत मूसा पर तो एक हैबत तारी रहेगी उस वक्त। तो किसी को मानूस करने के लिए पहले उससे कुछ बातें की जाती है, सुभान अल्लाह, ताकि उनके दिल में एक जलाल, एक जो रोब है, खौफ है, वो ख़त्म हो, दिल मानूस हो। इसलिए अल्लाह पूछ रहे हैं वमा तिल का भी यमीनी का या मूसा। और ये भी अंदाज़ सवाल देखें, पूछना तो ये था कि ये क्या है, तो इसके लिए अरबी में मुख्तसर जुमला माहादा, जी महाजा, माहादा। तो वहाँ अल्लाह ताला उसको तूल दे रहे हैं, वमा तिल का, और ये क्या है, बी यमीनी का, तेरे दाएं हाथ में, ए मूसा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, खिताब हज़रत मूसा से ही हो रहा है। क्या खूबसूरत है। तो ये बलागत है कुरान मजीद की। और मूसा अलैहिस्सलाम भी जवाब में ये नहीं कहते कि मेरी लाठी, या सिर्फ लाठी, हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, व अला गनमी,
اور اپنی درختوں سے جو ہے نا وہ پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا، اور بہت کچھ کرتا ہوں. واہ واہ سبحان تو موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے کلام میں طول دے رہے ہیں تو میں بھی طول دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ، کیا زبردست زاویہ ہے دیکھنے کا. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ غالباً آخری سوال ہے آپ کے پاس. یہ 2 سوال آپ کے پاس ہیں، 9واں اور 10واں. اور ویسے اس میں معجزہ چونکہ عصا سے متعلق ہی تھا نا، تو اس کو کنفرم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اب یہ تبدیل ہونے والا ہے. پری کنڈیشن اینڈ پوسٹ کنڈیشن. واہ سبحان اللہ، یہ بھی خوبصورت زاویہ. کیا بات ہے. کیا ابو جی کی شخصیت عبداللہ بن مسعود ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں آپ ذرا، آپ کے پاس جب 2 موقع ہیں تو آپ کیوں اپنا موقع گنوا رہی ہیں؟ آپ کیوں یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ جیت کے نہ جائیں؟ کیا میں اس کو حتمی جواب سمجھوں آپ کا؟ عبدالستار صاحب، عابدہ پروین صاحبہ، کیا یہ حتمی جواب ہے؟ آپ نہیں چاہتے؟ طائف آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، پھر بھی اس کے باوجود رسک لے رہے ہیں آپ. غلطی نہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا نا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے 10 ٹاپ میں سے ہیں، جی تو عبداللہ بن مسعود انہی میں سے آتے ہیں. تو باقی 9 بھی تو آتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں نہیں آتے، مگر کچھ جو خصوصیات ان میں ہیں تو وہ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اگر آپ کا جواب ہے، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں اور آپ نہیں موقع لے رہے. اگر آپ کا یہی جواب ہے تو میں اس کو حتمی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، موقع نہیں دوں گا. حتمی جواب ہے، فائنل بات ہے. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بوجھو تو جانے میں آنے والی ٹیم حتمی جواب دینے کے باوجود پکی بات ہے. وہ بھی 8ویں سوال. 8ویں سوال ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں پھر سے موقع دے رہا ہوں آپ کو، جائیں کر لیں. ویسے پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ 10 میں جا کے جواب دیتا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ انعام جو ہے وہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہم لوگ بانٹ لیں گے مفتی صاحب اس کو. ویسے آج علماء کرام جتنے ہیں نا ان کے لیے بھی ایک تحائف ہونے چاہیے. میری خصوصی درخواست بھی ہے. ملکہ فوڈز کے تحفے بہت اچھے ہیں، ساتھ ساتھ GFS کے تحفے بہت اچھے ہیں. یہ تحائف ہوں گے انشاءاللہ. ہوں گے جی، ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ غنیمت ملی ہے آپ کو ایک. اگلی مرتبہ میں تو کہتا ہوں ایک فون وہاں پہ لگائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، فون اور فرینڈ، ایک کال کریں آپ گھر پہ. چلیں آپ کو میں ایک موقع دے رہا ہوں. علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ لے سکتے ہیں کوئی سا بھی، کہ آپ جن سے مرضی چاہے ہینڈ لے لیں. طارق مسعود صاحب سے لوں گا. ہاں لے لیں. مائک کو اپنے پاس کریں پہلے. جی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہینڈ لینا چاہتے ہیں وہ خاص طور سے. جو طارق مسعود صاحب ہنٹ دیں گے وہ میں خوشی خوشی لے لوں گا. اگر انہوں نے تبرک دے دیا ہینڈ پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ حبشہ بھی ہجرت کی ہے. سنیں ہنٹ آپ کو مل گیا. 2 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے. 2 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے. اب آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. ابو جعفر پہلی دفعہ ہوا ہے بھائی، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. موضوع کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں. 30 سیکنڈز میں آپ نے طے کرنا ہے کہ کون ہے. بس بہت موقع دے دیا، ہنٹ بھی دے دیا. ابھی بھی اگر آپ نہیں پہنچ سکے ان معروف اور فقیہ صحابہ میں بھی ان کا. چلیں اور آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے عنایت، اسے کہتے ہیں سخی ہونا. آپ نے نہیں سوال کیا پھر بھی آپ کو مل گیا جو دو سخا. یہ کرم کا فیض جاری ہے قاری صاحب کی طرف سے. اگلے 10 سیکنڈ بعد علامہ صاحب بھی ایک ہنٹ دے دیں گے آپ کو، مجھے پتا ہے. پھر مفتی فیصل صاحب بھی دے دیں گے. چور کا ہے، سخی نہیں کا. فقیہ فقہا میں شمار ہے. طارق مسعود نام سے کافی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ نے کہہ دیا جو آپ نے پرسوں کیا تھا وہی آپ نے آج کر دیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں طارق مسعود نام یہ اچھا نام ہے الحمدللہ. طارق تو اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات دیر تک چمکتا ہے اور صبح سب سے پہلے اس کی نوید ہوتی ہے. مسعود سعادت سے نکلا ہے. رات میں آنے والے مہمان کو بھی کہتے ہیں. رات میں ہی آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بھی کہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے. والسماء والطارق. ابھی ان کی عقل کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے. نہیں بند کیا ہے. بہت خوبصورت ہٹ دیا ہے مفتی صاحب نے. مزہ آ گیا، لطف آ گیا آج. اور وہ مہمان سعادت مند بھی ہوتا ہے. ہاں
یہ مفتی صاحب کی دل نوازی ہے, اس سے فیض اٹھائیں, فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں اور ہمیں وقت دے دیں. بس 10 سیکنڈ آپ کے پاس. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. اللہ ایک ہے. جو بھی جواب بن مسعود. ہاں عبداللہ بن مسعود. یہی جواب رہے گا. جی ہاں. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ آ جائیے, اپنا تحفہ لے جائیے. صحیح جواب, بالکل, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی سلامت رہے. اتنے سارے ہنٹ آپ کو ملے. یہ آ جائیے, دونوں آ جائیے, ماشاءاللہ. بہن بھائی ہیں یہاں بائیں لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ ہنٹ سے بہت پہلے یہ پہنچ چکے تھے. ماشاءاللہ. شہزادی سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھا کیا آپ نے مقابلہ. تشریف رکھیے گا, اور خاص طور سے مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ شکریہ کہیے گا. خود بھی ابن مسعود. ہاں, بہت بہت اچھا رہا آج کا بوجھو تو جانے. اب ایک نئی چیز ہمیں بوجھنی ہے کہ چاند کب نظر آئے گا, چاند کے نظر آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, ترتیب کیا ہوگی, روایات کو کس اندازے سے دیکھا جائے گا, اور آنے والے دنوں میں کوئی ایسا فارمولہ ہمارے پاس ہوگا. گو کہ سارے فارمولے موجود ہیں, مگر اس گفتگو کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم عام عوام تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کچھ باتیں علماء کرام کے درمیان ہوتی ہیں, اس میں خیر ہوتی ہے. پہلا سوال علامہ صاحب, بہت ہی خاص سوال ہے. یہ جو مذہبی تہوار ہیں اور ماہ سیام خاص طور سے یا دیگر مہینے آتے ہیں, ان کے تعین کا فیصلہ کیسے ہو؟ ان میں اشکال بہت ہوتا ہے, یہ شروع ہے یا آخر ہے, چاند ہی ایک حتمی فیصلہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے وقت کا تعین جو ہے صرف اور صرف چاند کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. صحیح. بس روزہ ان عبادات میں سے ہے, فرض روزے کی بات ہوگی. صحیح. اسی طرح سے حج کے حوالے سے حج ان عبادات میں سے ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں چاند کا تعلق نہیں ہے, وقت کا تعین آپ کے لیے ہو جائے تو کافی ہے. تو ہمارا چونکہ موضوع آج چاند کا ہے, تو اس لیے چاند کے حوالے سے یہ میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے پاس بھیجا ہے, اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لچک بھی ہے اور تحقیق کے دروازے کھلے بھی ہیں. چونکہ دین صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے آیا ہے. اور جس رب نے یہ دین بھیجا ہے اس کو انسانوں کے اندر موجود پوٹینشل کا, استعداد کا, قوت کا, ادراک کا علم ہے کہ یہ انسان ترقی کر کے کہاں جا سکتا ہے. اس لیے اس نے بہت ساری چیزوں میں اصول بیان کر دیے ہیں تاکہ ان اصولوں کے تحت انسان ترقی کرتے ہوئے چاہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی شکل میں وہ سامنے آئے تو ان اصولوں کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں اسلام سے کشف کر سکے, استنباط کر سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے. صحیح. دوسری جو بات انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین نے ہمیں علم کی رغبت دلائی ہے, علم کا کبھی انکار نہیں کیا ہے. یہ جو گزشتہ 2-4 مہینوں سے 2 مہینوں سے جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہے رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے یا رویت کے خود موضوع کو لے کر, اور وہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کی طرف سے بنی ہے, جس کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے, تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک عالمانہ اور محققانہ گفتگو کرنے کی بجائے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. اور خصوصی طور پر شاید ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو اچھے روپ میں پیش کرنے کی بجائے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. رویت ہلال ان کی گفتگو میں کم اور علماء کو تنقید کا نشانہ بنانے کا جذبہ زیادہ کار فرما نظر آتا ہے. اگر آپ دین کو پڑھیں, علماء کو رہنے دیں ایک طرف, دین کو پڑھیں تو دین کبھی بھی علم کا مخالف نہیں رہا, سائنس کا مخالف نہیں رہا, ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں رہا, تحقیق کا مخالف نہیں رہا. نہ صرف مخالف نہیں رہا بلکہ دین نے ہمیشہ ترویج بھی کی, اور دین یعنی اسلام ان مکاتب فکر یا ان ادیان میں سے خاتم الادیان ہے جس نے سب سے زیادہ علم کے فروغ پر زور بھی دیا ہے اور تشویق بھی دلائی ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دینداروں نے, یعنی اسلام جن لوگوں نے قبول کر لیا تھا, انہی لوگوں نے پوری دنیا کو ایک نئی تہذیب سکھائی,
और उस तहजीब के आसार तब तक बाकी रहे जब तक इस्लाम का गलबा बाकी रहा। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि उन्होंने अपने किरदार और अमल से इस्लाम की उस रूह को छोड़ा, तो फिर दीगर अक़वाम उन पर गालिब आ गए और उनकी तहजीबें गलबा पाने लगी। मगर ना आज जिस यूरोप को या जिनकी टेक्नोलॉजी को आप अपने सर पर बिठाने की कोशिश करते हैं, वही लोग 2 सदियां पहले 3 सदियां पहले ज़माने के सबसे ज़्यादा जाहिल और सबसे ज़्यादा हैवानी सिफात के हामिल लोग थे। लेकिन इस दौर में उन्होंने तरक्की की और यहाँ तक पहुँच गए। हमने छोड़ दिया तो फिर पीछे रह गए। इसलिए असल मसला है दीन का। दीन हमें क्या बताता है? दीन ने हमें एक सादा सा उसूल बताया कि भाई तुम जब इबादत करने लगो रोज़ों के वाले से या हज के वाले से, चांद देखकर शुरू करो, चांद देखकर ख़त्म करो। रोज़ा रखने का आगाज़ चांद देखकर है, ख़त्म करने का ऐलान चांद देखकर है। या 30 दिन पूरे हो जाए या फिर चांद देख लो 29वें को जी। अगर देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाता है, या खुद देखो या कुछ और लोग देखें जिनकी सदाकत पर तुम्हें शक न हो, सही, जिनकी गवाही पर तुम्हें शक न हो, और जो लोग देखें उनकी बाकी लोग फिर मुखालिफत न करें कि नहीं ये झूठे हैं, ये हैं, ये वो हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है तो फिर आप उस पर अमल करें। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हमने बाज़ औक़ात नॉन इशूज़ को इशू बना लिया है। ऐसा है। मसलन यही मौजू कभी हम पेशावर के मसले में आके फंस जाते हैं। किसी साल में 3 ईदें, किसी साल में 2 ईदें, लेकिन उमूमन 2 ईदों का तस्वुर जो है खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बाकी मुल्क के दरमियान ये सिलसिला चलता रहा है। चांद का मसला इंतहाई सादा है। दीन ने हमें ये कहा है कि आप चांद देखकर रोजा रखें, देखकर। अब चाहे आप इन 2 आंखों से खुद देखें या देखने वालों की बात पर यकीन करें, या आप टेक्नोलॉजी की मदद से इन आंखों से देखें, यानी आपकी ये आंखें इस बात पर कादिर न हो कि देख सकें, तो आप टेक्नोलॉजी में उनके माहिरीन को बुला लें, मशीनों को मंगवा लें, दूरबीनें मंगवा लें, या फिर जहाज में बैठ के आप इतना ऊपर चले जाएं कि आपको जो है चांद का देखना जो है आपके लिए सहल हो जाए, आसान हो जाए। चूंकि सहूलतें आज की दुनिया में मौजूद हैं और बाज़ ममालिक में ये काम होता है। लोग यानी स्टेट की तरफ से बाकायदा जहाज में बिठाकर उन्हें बादलों से ऊपर भेज दिया जाता है। वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि उसके बाद उनके लिए चारों तरफ चांद को तलाश करना या उस जाविये पर चांद को तलाश करना बड़ा आसान हो जाता है। ये बाज़ ममालिक में है और वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। लिहाजा इस्लाम ने टेक्नोलॉजी की मुखालिफत नहीं की, खूबसूरत, इस्लाम ने साइंस की मुखालिफत नहीं की, इस्लाम ने मौसमियात वालों की तहकीकात की मुखालिफत नहीं की। एक शर्त रखी, आंख से नजर आना चाहिए। खूबसूरत। वो आंख चाहे दूरबीन के पीछे से देखे या बराह रास्त देखे, अगर ये देख ले, यकीन आ गया, बात खत्म हो गई। आप रोजा भी रख सकते हैं और आखिर में जाके ईद भी कर सकते हैं। खूबसूरत कर दिया आपने, गुफ्तगू आसान कर दी। यानी आंख से नजर आना एक शर्त है, ठीक हो गया। कारी साहब, राबिता आलमी इस्लामी नामी एक तंजीम मक्का मुकर्रमा उसका इजलास भी हुआ, करारदाद पास की। क्या ये हुज्जत हो सकती है कि एक इस्लामी मुल्क में चांद नजर आ जाए तो तमाम इस्लामी मुल्क उसको फॉलो करें और वहीं से चांद का और ईद का आगाज़ हो? जज़ाकुमुल्लाह, नहीं, ऐसी हुज्जत नहीं है, बल्कि अहादीस में जैसा कि मोहतरम शहीदी साहब ने भी फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही के जो अल्फाज हैं, ये हर मुल्क को, हर शहर को पाबंद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई ऐसा मुल्क आपका पड़ोसी हमसाया ऐसा है जो आपके इतना करीब है कि उसका मतला और आपका मतला एक होता है उफ़क़ी एतबार से, तो आप उसकी रोयत को तस्लीम कर सकते हैं। अगर मतला एक नहीं है तो महज किसी मिसाल के तौर पर अगर सऊदीया है, ठीक है, वो हमारा रूहानी मरकज़ ज़रूर है, हमारे दिल उससे के साथ धड़कते हैं, वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है, लेकिन शरई तकाज़े वही होंगे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। सही, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये नहीं है कि अब सऊदीया में एक दिन पहले नज़र आता है, अक्सर कभी कभी 2 दिन भी पहले हो जाता है। अच्छा। इसी तरह हमारे यहाँ रोज़ा होता है, वहाँ ईद हो रही होती है, तो ऐसा होता है। तो ये शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, शरीयत ने। और इस तरह हज़रत कुरैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम में गए, उनको किसी काम से भेजा गया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का ज़माना है। अच्छा। तो वहाँ जब गए तो अपना काम वाम करके जब वापस आए, मदीने तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि वहाँ तुमने चाँद देखा था? उन्होंने कहा, कब देखा था?
کہا لیلۃ الجمعہ کہ جمعے کی رات کو ہم نے دیکھا تھا. صحیح. مدینے میں جو دیکھا گیا وہ ہفتے کی رات کو دیکھا گیا. اچھا. وہاں جو دیکھا گیا جمعے کی رات کو دیکھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا چاند تم نے خود دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بھی دیکھا تھا, معاویہ نے بھی دیکھا تھا, اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ ہم نے تو یہاں ہفتے کو دیکھا ہے. تو حضرت قریب نے پوچھا کیا معاویہ کی اور شام کی رویت تمہارے لیے کافی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنے کی طرف اشارہ کیا وہ یہی اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو, یعنی عید مناؤ, اس کو چھوڑو روزے کو. اور اسی طرح محدثین نے مسلم شریف کی اس روایت پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے لکل بالد رؤیت, کہ ہر شہر کے لیے رویت الگ الگ ہے. صحیح. تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاند دیکھنا چاہیے. اور جیسا کہ شہیدی صاحب نے کہا کہ سائنسی آلات سے, سائنسی علوم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, صحیح. وہ ہمارے ہیلپر ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول ہے اور شریعت کی جو بنیاد ہے ہم اس پر سائنسی آلات کو ترجیح نہیں دے سکتے. صحیح. ترجیح شریعت کو ہوگی. یہ چیزیں ہماری ہیلپ ضرور کریں گی. ہم مخالفت میں نہیں لے رہے سائنس کو, ہم سائنس کو مخالفت میں نہیں لے رہے. اور جیسا کہ خود مفتی منیر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے یہ وزیر صاحب کے بیان کے بعد, کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں ایک تو جیسے تمام مسالک کے لوگ ہیں جی, اور پھر دوسرا محکمہ موسمیات کے لوگ موجود ہیں, اور اسی طرح جو یہ ستاروں کا علم رکھنے والے جی ماہر فلکیات وہ لوگ موجود ہیں, پھر سائنسی آلات دوربین وغیرہ وہ سب موجود ہیں. صحیح. تو یہ استفادہ ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے. صحیح. ہاں, اگر آپ کسی شخص سے مطمئن نہیں ہیں آپ شخصیت بدل سکتے ہیں. صحیح. کمیٹی سے مطمئن نہیں ہیں آپ کمیٹی تبدیل کر دیں. صحیح. لیکن آپ شرعی اصول کو رد نہیں کر سکتے. صحیح. اس میں بندے بدلے جا سکتے ہیں. صحیح. کمیٹی کے نئے بندے ڈالے جا سکتے ہیں جن پر بھروسہ ہو, یا بھی یہ کم علم والے ہیں یہ زیادہ علم والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصول وہی رہے گا کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں گے. صحیح ہے. اس میں جیسے حج کے مسائل ہیں اور خواتین کی عدت کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جو چاند کے ساتھ وابستہ ہیں. صحیح, خوبصورت ہو گیا. یعنی شخصیات بدلی جا سکتی ہیں, معیار بدلا نہیں جا سکتا. خوبصورت ہو گیا. مفتی طارق مسعود صاحب, احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ رؤیت کا جو مسئلہ ہے تمام مہینوں کے لیے خاص طور سے, یہ سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا مثال ملتی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر پہلے جو جناب فیصل صاحب کے دلائل اگر سامنے آ جائیں نا, کہ کیونکہ ہم تینوں کا موقف تو اس مسئلے میں ایک ہی ہے. اچھا. اور جناب غامدی صاحب کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک. تو پھر میں تو کیونکہ ورنہ میں وہی بات کروں گا جو انہوں حضرات نے کی, اسی بات کا تکرار ہوگا. ٹھیک ٹھیک. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان کے دلائل پہلے آ جائیں تو پھر ہم اس پہ. ٹھیک ہے. مفتی فیصل جبان والا صاحب, رؤیت ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے, یہ رؤیت سے کیا مراد ہے, اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں سمجھتا ہوں یہ آج کل جس طرح دیکھا جا رہا ہے جو رؤیت ہے دوربین کے ذریعے سے, یہ بھی سائنس کے آلات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ دوربین جو ہے وہ فضا میں جائے گی, اس نے رؤیت کی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی ایک رؤیت کے ہی زمرے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ آتا ہے. صحیح. اور جیسے بات کی ابھی کہ یہ مسئلہ میرے خیال میں مذہب سے زیادہ نا علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے. اچھا. علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں, اگر ظہر کے وقت خوب اندھیرا ہو جائے, بادل آ جائیں, تو کیا ہم اس وقت مغرب پڑھیں گے یا گھڑی کے پابند ہوں گے؟ ہم انتظار کریں گے مغرب کے وقت کا. ہم رؤیت پہ تو نہیں جائیں گے اس وقت تو ہم سائنس سے فیصلہ کریں گے کہ گھڑی ابھی بتا رہی. تو میرے خیال میں ہم نماز, روزہ, حج میں ایڈوانسمنٹ میں آلریڈی جا چکے ہیں. یعنی آج ہم میں سے کوئی بھی صبح کے وقت, فجر کے وقت نکل کے نہیں دیکھتا کہ ستارے اس وقت کہاں پر ہیں, یا سحری کا وقت ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کالی دھاڑی سفید دھاڑی سے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ہم سب الارم لگا کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیچ رات کو اٹھ کے ستاروں اور چاند
کو نہیں دیکھتے یا سیارے کو فالو نہیں کرتے. ہم نمازوں کے اوقات ہمارے سائنس پر ہی مبنی ہے جو کہ شمسی کیلنڈر سے مطابقت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. صحیح. ہم گئے ہیں جدید چیزوں کی طرف, اور یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی لاشعوری طور پہ گئے یا شعوری طور پہ گئے. ہمارے یہاں چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام سائنس اور ٹیکنالوجی کو, جیسے عیسائیت میں بھی ہوا, قبول کرنے میں انہوں نے وقت لگایا. ہمارے یہاں تصویر کے مسئلے میں بھی, یعنی آج سے 20 سال پہلے ازہر یونیورسٹی نے کہہ دیا تھا کہ تصویر جو ہے نا وہ جائز ہے, اور یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کو حدیثوں میں حرام کہا گیا ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں علماء نے اس پہ تعامل کیا, حرام کے فتوے دیے. اسپیکر, مائک, وہ اس سے پرانی والی بات ہے. ریڈیو ہے, اس کی مثال بہت ساری مثال ہے. تصویر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بہت قریب کی بات ہے, اور آج بھی کچھ علماء اس کے حرام کے فتوے دیتے ہیں. اور وہ ٹی وی پر نہیں آتے, وہ پاسپورٹ کے علاوہ تصویر نہیں بناتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک نصاب ہے درس نظامی کا, اس کے اندر جدید علوم شامل نہیں کیے گئے اس زمانے کے حساب سے. اچھا. 250 سال پہلے کے جدید علوم شامل تھے. 250 سال پہلی منطق شامل تھی, 250 سال پہلی فلسفہ شامل تھا, اور دیگر چیزیں شامل تھیں. جدید منطق, جدید فلسفہ اس وقت شامل نہیں ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں تھوڑا سا تعامل ہو رہا ہے. اور اب پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے. خود جو ہماری روایتیں ہیں ان پر بہت سارے سوالات ہوئے ہیں. اب دیکھیں, اگر رویت ہی ہے تو 30 تاریخ کو تو کوئی بھی چاند نہیں دیکھتا, وہاں تو بغیر رویت کے اعلان کر دیا جاتا ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہر کی شرط لگائی ہے تو پھر پاکستان میں تو شاید 100 سے زیادہ شہر ہیں, تو 100 سے زیادہ یعنی مطالعے ہونے چاہیے, یا اختلاف. صحیح. یعنی اس میں گنجائش نکلتی ہے 1 یا 2 یا 3 مطالعے کی. صحیح. نکلتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس سے زیادہ یہ مذہب سے زیادہ علم اور مشاہدے کا مسئلہ ہے. اچھا. اس کو ہم علم اور مشاہدے کو جدید زبان میں تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو مذہب علم سے جدا ہے, مشاہدے سے جدا ہے, یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. مذہب میں تو آپ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور مشاہدے میں آپ کے ٹھیک آتی رہتی ہیں چیزیں, آپ کا نظریہ چینج ہوتا رہتا ہے. پہلے دوربین سے نہیں دیکھتے تھے, آج بھی ہم دیکھیں تو براہ راست رویت نہیں ہے, ہم کسی واسطے سے دیکھ رہے ہیں. درمیان میں انسٹرومنٹ ہے, درمیان میں ایک ٹول ہے.